مرغی کا گوشت جو آج کل ہمارے گھروں میں عام طور پر بنایا جاتا ہے، تقریباً ہر گھر میں ایک بار یا مہینے میں کم سے کم بار تو سبھی گھروں میں گوشت مرغی کا پکایا جاتا ہے۔ ہم جب بھی گوشت لینے جاتے ہیں تو گوشت بنانے والا اس میں گوشت کا پوٹا بھی ڈال دیتا ہے۔ جب ہم سالن بنا کر عمومی طور پر تیار کرتے تو ہم اس پوٹے کو بھی کھا جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے، کیونکہ پوٹا غلاظت ہوتی ہے تو کیا یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ کہیں یہ انہی 7 اعضاء میں شامل تو نہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے منع فرمایا ہے؟ ہمارے ہاں 2 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ پوٹا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں پوٹا ہوجری کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی غلاظت ہوتی ہے اور پوٹے میں بھی غلاظت موجود ہوتی ہے، اس لیے مرغی کا پوٹا نہیں کھانا چاہیے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اوجڑی کو کھانا پسند کرتے ہیں، وہ اوجڑی کے ساتھ آنتوں کو بھی کھا جاتے ہیں، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مرغی کا پوٹا بھی حلال ہے۔ فقہ اس بارے میں لکھتے ہیں پیشاب مثانے میں اکٹھا ہوتا ہے، جانور کی ساری غلاظت اوجڑی میں اکٹھی ہوتی ہے۔ پاخانہ نجاست غلیظہ ہے، جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے اسی طرح اوجڑی اور آنتوں کو بھی کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ کچھ فقہا کے مطابق طبی کراہت کی وجہ سے اوجڑی مکروہ ہے اور کراہت کے ساتھ کھا لینی چاہیے، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جہاں حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں مکروہ چیزوں سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ حلال اور حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح فرماتے ہیں، وہ صاف ستھری چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چیزیں خباثت میں آتی ہیں، ان کو حرام قرار دیا، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم حرام سی چیزوں سے بچیں اور حلال چیزوں کو کھائیں۔ جو چیز خبیث ہے ان کو حرام یا مکروہ کہا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو حرام اور مکروہ چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو علم ہونا چاہیے کہ جب وہ حرام چیز کا ایک لقمہ بھی کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی 40 دن کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حلال اور حرام کے بارے میں فرق پڑ سکے، کس طرح کا رزق حلال ہے اور کس طرح کا رزق حرام ہے۔ ہم آپ کو ایسی 7 چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جو حلال جانوروں میں پائی جاتی ہیں مگر وہ مکروہ تحریمی ہیں۔ وہ 7 چیزیں مندرجہ ذیل ہیں: بہتا ہوا خون، دودھ مثانہ، پتا، نر کی پیشاب کی جگہ، مادے کی پیشاب کی جگہ اور کپورے۔ ناظرین گرامی، اوجڑی اور نجاست میں کوئی فرق نہیں، اس میں کوئی جلی ٹائپ چیز نہیں ہوتی، اس لیے اوجڑی کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کو کھانا مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، یعنی گندگی براہ راست اوجڑی پر ہوتی ہے، اس لیے اسے کھانے میں کراہت ہے۔ اوجڑی کے متعلق 2 طرح کی رائے ہیں، ایک کے نزدیک اوجڑی مکروہ تحریمی ہے، یاد رہے مکروہ ناپسندیدہ چیزوں کو کہا جاتا ہے اور تحریمی اس کو کہتے ہیں جو حرام کے بالکل نزدیک، جبکہ دوسروں کے مطابق اس کو کراہت کے ساتھ کھا لینا چاہیے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مرغی کے پوٹے کے بارے میں تمام اہل رائے متفق ہیں کہ تمام کے نزدیک مرغی کا پوٹا حلال ہے۔ مرغی کے پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے، لیکن مرغی کے پوٹے میں ایک جلی ہوتی ہے، اس کو اتار لیا جاتا ہے تو گندگی باہر جلی کے ساتھ چلی جاتی ہے، جلی کے ساتھ پوٹا بالکل صاف ہو جاتا ہے، اس لیے مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری کی یہ چیزیں مکروہ ہیں: انگری پیشاب کی جگہ، پتا مثانہ، خون کراہت سے مراد کراہت تحریمہ ہے۔ دلیل سے ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے ساتھ کچھ اور چیزوں سے بھی کھانے سے منع فرما دیا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کپورے کھانے کو بھی مکروہ تحریمی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو حرام چیزوں سے بچنے اور حلال چیزوں کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔